بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شبیر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی ایکٹیو سوشل ایکٹیوسٹ، اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری کتابیں لکھیں، بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا، ان کے مسائل کو حل کیا۔ کہیں کسی بندے کو کوئی فائنینشلی ضرورت پڑی تو اس کی وہ پوری کی، کہیں کسی کو کسی الجھن کا کوئی بندہ شکار ہوا، کوئی خاتون ایسی کہ جس کو کوئی ذہنی تناؤ، ڈپریشن، اس قسم کی چیز کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کی بھی بھرپور انہوں نے رہنمائی کی۔ اور اس ٹائم ہزاروں میں کہہ سکتا ہوں کہ ایسی خواتین ہیں جن کی زندگیوں کو یہ پازیٹیولی چینج کر چکی ہیں، جو انتہائی کہہ لیں کہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی تھیں، اور ان کی زندگی کو انہوں نے چینج کیا، اور ماشاءاللہ سے پچھلے 33 سال سے پراپر فلاحی کام کر رہی ہیں اور اپنی خدمات دے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ان کی اچیومنٹ یہ ہے کہ یہ 29 بکس یہ لکھ چکی ہیں، اور ابھی ان کی 30ویں بک جو ہے اس کی تیاری کر رہی ہیں، ان دنوں اس کے اوپر ورکنگ جاری ہے۔ تو میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، تو آپ کا تعارف کراتا ہوں۔ نورین، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تھینک یو سو مچ۔ آپ نے اتنا میں بہت شکریہ ادا اس لیے بھی کروں گا کہ آپ کی طبیعت بھی کوئی تھوڑی سی ناساز تھی اور آپ نے ٹائم دیا۔ تو آج ہم کس پہ بات کر رہے ہیں، کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں؟ ٹاپک آج کل جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے ہم لوگ ترقی تو کر رہے ہیں، لیکن بہت تیزی سے مادی ترقی، صرف مادی ترقی کرنے کی وجہ سے جو روحانی ترقی ساتھ ہم نے شامل نہیں رکھی، تو وہ ترقی ہمارے لیے باعث آزار بھی بنتی جا رہی ہے، کیونکہ جو ہم اپنی نوجوان نسل کو ہم نے کوئی مشن نہیں دے رہے، کوئی پازیٹیو تھنکنگ نہیں دے رہے، ان کو پازیٹیو چیزوں سے روشناس نہیں کروا رہے۔ اور اگر کچھ پازیٹیو، جیسے آج کل اب یہ موبائل ہے، ٹیکنالوجی ہے، بہت ضروری بھی ہے، لیکن کسی بھی چیز کا بے جا استعمال، دیکھیں جیسے ایک بہت بڑے بحری جہاز کو چھوٹا سا سوراخ ڈبو سکتا ہے، اس طرح یہ جو موبائل ہے اور اس کا بے جا استعمال، تو یہ بھی ہمارے پورے معاشرے کو ڈبو رہا ہے۔ اور خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو دیکھیں، اب بچوں کا جو نظر ہوتی ہے یہ کچی ہوتی ہے، اور ایک ہر انسان کو نور کا، دیکھنے کا، نظر کا ایک خاص کوٹا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کو جب وقت سے پہلے ہی اس کو استعمال کر لیا جائے گا تو وہ پھر آگے چل کے کیا کریں گے؟ تو اب یہ اس وقت کا جو المیہ ہے، میری تو لائف میں یہی کہ المیہ ہی سامنے لوگوں کے جو آتے ہیں ان کو میں دیکھتی ہوں اور ان کو ہی سالو کرنے میں ان کی ہیلپ کرتی ہوں۔ تو اب اس وقت کا جو مجھے المیہ نظر آ رہا ہے، یہ چھوٹے بچوں میں موبائل کا بے جا استعمال، اور اپنی ماؤں کی، دادی دادا کی، نانی نانا کی، ہر ایک ہی موبائل کو بس استعمال کر رہا ہے اور بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، بچوں سے جان چھڑا لی جاتی ہے۔ تو وہ کیا کریں، کیا مائیں بیچاری کیا کریں اس دور میں؟ اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب اس کو یوٹیلائز تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو ختم تو نہیں کر سکتے، اب وہ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن، بڑھتا جا رہا ہے، تو بیچاری مائیں کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ جی، یہی 24 گھنٹے 50 سال پہلے بھی تھے، یہی 24 گھنٹے 100 سال پہلے بھی تھے، 10 سال پہلے بھی تھے، آج بھی وہی 24 گھنٹے ہیں۔ لیکن اس ٹائم پہ نورین صاحبہ، اس ٹائم پہ اتنے زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں تھا، اتنا اب تو ایک 5 سے 6 افراد مشتمل اگر ایک گھر ہے تو اس میں سے 4 ممبر تو کام کر رہے ہیں تو وہ گزارا کر رہے ہیں، ادروائز نہیں کر رہے۔ تو اس بھاگم بھاگ اور اس دوڑ کے اس دور میں، آج کے اس جدید دور میں، وہ مائیں بیچاری اور والدین وہ کیا کریں؟ وہ تو آتا ہے کہ ریلیکس ہے، ٹھیک ہے، بچے کو موبائل دے دو اور پکڑا دو اور وہ کھیلے کودے تاکہ ہم تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ جب تک آپ اپنی ذات کو، اپنی فیملی کو، اس کو ہدف نہیں بنائیں گے کہ بس میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنی فیملی کو اس کے دائرے بنا لیں، تو تب تک اب 4 بندے ہاں ٹھیک ہے کام کر رہے ہیں، گزارا نہیں ہو رہا، اب خواہشات کو بڑھا لیا گیا، ضروریات کو پیچھے ڈال دیا گیا۔ اگر صرف ضرورت، آپ سوچیں کہ صبح سے شام تک ہماری ضرورت کیا ہے، آج کے دن کا وعدہ
اپنے آپ سے لیں کہ میں نے آج کیا کیا کرنا ہے اور آج مجھے کیا کیا ضرورت ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ پہلے دیکھیں یہی دور تھا, ایسا ہی دور تھا. ٹھیک ہے مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے لیکن وسائل بھی بہت ہو گئے ہیں اس طرح دیکھا جائے. دیکھیں اب کسی کی اگر 50 سال پہلے 120 روپے تنخواہ تھی اور 11 بندے کھانے والے تھے, تو اب آج 50,000 بھی تو تنخواہ ہے اگر 10 بندے کھانے والے ہیں. یہ بھی تو دیکھیں وسائل بڑھ گئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور میں آ رہی ہوں واپس کہ موبائل کا بے جا استعمال, کہ بچوں کو جو موبائل ہم لوگوں نے ہاتھ میں دے دیا ہے نا, یہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس کو ماں باپ نے اور دادی دادا نے, نانی نانا نے, انہوں نے ہی واپس لینا ہے بچوں سے, اور اس کو واپس لیں اور بچوں سے چھپا کے رکھیں. دیکھیں بچہ تو کوڑا کاغذ ہے, اس کو تو نہیں پتا موبائل بھی کوئی چیز ہے. گھر کی چار دیواری کے اندر اسے کیا پتا کہ موبائل کیا چیز ہے یا کیا. اگر اس کو نہ دکھایا جائے, اس کو مت دکھائیں, اس کے سامنے مت یوز کریں, ضرورت کے تحت استعمال کریں. اچھا پچھلے دن میں ایک ذکر کر دوں, میں ایک ڈاکٹر کی دکان پہ بیٹھی تھی کہ ایک خاتون داخل ہوئی, ان کے بیگ لٹکا ہوا تھا, تو وہ ایک بچی 1.5 سال کی بچی, اور اس نے آتے ہی چیخ چلا, شاید انہوں نے موبائل وہ کہیں گاڑی میں آتے ہوئے استعمال کر رہی تھی بچی, تو انہوں نے وہ پرس میں رکھ لیا. تو وہ بچی نے اتنا شور شرابہ مچایا کہ جو باقی مریض بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی تنگ ہونے لگے, اور جو میں بول پڑی, میں نے کہا بھئی یہ کیا مانگ رہی ہے, اس کو دے دو, اتنا کیوں رو رہی ہے, کہ ہم لوگ تنگ ہو رہے ہیں. تو اس خاتون نے پرس سے موبائل نکال کے اس بچی کو دیا, اور بچی 1 سیکنڈ میں خاموش ہو گئی ہے. اور بچی نے جو انداز تھا بچی کا, میں دیکھتی رہی کہ بچی نے وہ موبائل, وہ خود اس نے کوڈ وغیرہ کھول لی اور وہ کارٹون یا جو کچھ بھی دیکھ رہی تھی وہ, اور یوں کر کے یہ پورے اس کے کندھے اور یہ گردن پوری ریڑھ کی ہڈی, دیکھیں یہ پوزیشن ہے ریڑھ کی ہڈی کی, بالکل یہ ہے, ایسا ہی ہے. تو وہ یہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بچی یعنی کہ تقریباً پونا گھنٹہ میں دیکھتی رہی ہوں کہ وہ بچی وہ بس ایسے کر کے کھیل رہی ہے, موبائل کے ساتھ لگی ہوئی. تو اتنے میں ماں نے نکالا دوسرا موبائل پرس سے, اور ماں بھی شروع ہو گئی. ماں بیٹی دونوں ایک سٹائل میں بیٹھی ہوئی اور وہ اپنا موبائل کے ساتھ. تو اب بتائیں کہ میرے ذہن میں جو بات آئی ایز اے رائٹر, تو میں نے کہا کہ یہ تو 28-30 سال بعد یا 25 سال بعد اس بچی یہ تو بالکل یہ یوں ہو چکی ہوگی. تو یہ تو ایک پوری یعنی جنریشن کے اوپر یہ وار ہے کہ پوری جنریشن کے بچے, پھر یہ 1.5, 2, 3, 4 سال کے بچے یہی کچھ کر رہے ہیں. تو وہ تو کوبیکوں میں تیار ہو جائے گی, ہم تو شاید اس وقت ہوں گے نہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے جو میرے ذہن نے سوچا, یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ جب یوں ہو جائیں گے سب, تو ایک کوبیکوم تیار ہو جائے گی. تو بتائیں کہ ذہن تو ویسے بچوں کے میڈیا کی یعنی کہ جو غلط استعمال کروا رہے ہیں لوگ, اپنے بچوں کو زیادہ بے جا استعمال کروا رہے ہیں, اس وجہ سے ذہن ویسے سو گئے ہیں, سکڑ رہے ہیں. یہ نہیں ذہن کھل نہیں رہے. ہمیشہ جب بچہ بھاگتا دوڑتا ہے اور اس کا خون روان کرتا ہے, اور وہ جب بچوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے فزیکلی, کشتی کھیل کود, تو تب ذہن کھلتا ہے کہ مجھے ایسے نہیں ایسے داؤ پانچ لگانا تھا. تو وہ ذہنی طور پہ بچے سکڑ رہے ہیں. وہ فزیکل جب تک نہیں کھیلیں گے تو وہ اس سے تو ذہن سکڑ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے ذہن تیز ہو رہے ہیں؟ اگر ذہن تیز ہو بھی رہے ہیں تو وہ تو ان کے جسم تو ایسے ہو رہے ہیں. بہت شکریہ جی. تو انشاءاللہ ہم مزید بھی معلومات لیتے رہیں گے, اور ان کی رہنمائی یقیناً آپ لوگوں کے لیے بڑی بہترین ثابت ہوگی, مفید ثابت ہوگی. تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.